السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی اور شیرین سے حاضر خدمت جی ہیں۔ ستارہ یاسین گھر سے نکل کے ابھی سپنوں کا میل بنانے کے بعد ایک زمین خریدنے جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ امی جی نے بھی دعا کر دی ہے، تو بات پکی نظر آتی ہے۔ اور یہاں پہ فاطمہ اپنے گھر پہنچ گئی ہیں کراچی اسلام آباد سے، اور وہاں پہ بڑا ان کو خوش آمدید کیا گیا ہے۔ اور دوسری فاطمہ جو ڈی ڈی فاطمہ ہے، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کر دیا ہے جب لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ انہوں نے ڈی ڈی کو کھانا وانا کھلایا، تو انہوں نے کہا کہ جی میرے گھر میں دشمن بھی آ جائے گا میں ان کو کھانا کھلاؤں گی۔ تو جناب اس کے بعد تو واقعی غصہ تو بنتا ہے، اس کے اوپر غصہ تو بنتا ہے۔ پھر لوگوں نے لائیو لگائے، انہوں نے بتایا کہ پھر تنقید کی، تو پھر دوبارہ ڈی ڈی فاطمہ نے آ کے کہا کہ جی مجھے کسی نے سمجھایا ہے کہ شوہر آئے تو اسے مل جل کے رہیں، آپ کی بچی ہیں، آپ اسے الگ رہ کے نہیں رہ سکتی، اگر عورت الگ رہے گی تو بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، مجھے سمجھ جائے گا، تو میں اب اپنا رویہ چینج کر رہی ہوں۔ تو بھائی بیٹا جانی، یہ بات تو ہم آپ کو اس وقت بھی سمجھا رہے تھے جب آپ رو رہی تھی، پیٹ رہی تھی اور دھمکیاں دے رہی تھی ڈی ڈی کو، تمہیں یوں ہو جائے گا، میں یوں کر دوں گی، میں گھر سے چلی جاؤں گی، تم گھر آئے تو مت آنا، میرے بچے تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اس وقت تو پہلی ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ ویڈیو بنا رہے ہو نا سونیو، یہ جذباتی باتیں ہیں، اور پھر وہ بھی وائی ٹی پہ آ کے باتیں کریں جہاں دنیا سنتی ہے، اور ایسا ہونا نہیں ہے۔ ڈی ڈی نے کون سا آپ کو چھوڑنے کی بات کی تھی؟ وہ وہاں بیٹھا پھر بھی گردان گردے جا رہا تھا کہ جی نہیں میں اپنی بیٹی کو، بچیوں کا گھر ہے یہ کراچی والا گھر اس کو دوں گا، میں دونوں بیویوں کا خرچہ اٹھاؤں گا چاہے اپنے آپ کو بیچنا پڑے۔ جب وہ ایک طرف سے اتنی باتیں کر رہا تھا، آپ کا غصہ وقتی تھا، تو آپ نے دنیا کو شو کیا، ادھر سے آپ کے بھائی صاحب بھی اٹھ گئے اور انہوں نے بھی بیان جاری کر دیا ڈی ڈی کے خلاف کہ یہ تو لڑکیوں کے ساتھ ملا جلا ہے، فلاں فلاں کے یہاں تعلقات ہیں، یہ وہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ڈی ڈی جو ہے نا، یہ جو ہے نا آنگ مٹکا کرنے والے سے بھی زیادہ آگے پاؤں مارتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے چکروں میں سب جگہ رہتے ہیں۔ لیکن اب ڈی ڈی کا نا صحیح عورت کے ساتھ سمیہ جی کے ساتھ صحیح لگا، وہ بھی کھاؤ پالٹی، یہ بھی کھاؤ پالٹی ہے، یا یہ اس کو لوٹ لیں گے یا وہ اس کو لوٹ لیں گے۔ بہرحال اب ڈی ڈی فاطمہ جب یہ کہتے ہیں نا، میرے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ نے تو ان کو کھانا کھلانا شروع کرے، جبکہ آپ تو ان کے آنے پہ گھر چھوڑنے کو تیار تھی، تو وہاں پہ انہوں نے دو باتیں کہہ دی کہ جی دشمن بھی آئے گا تو میں کھانا کھلاؤں گی۔ تو میں ایک بات بتا دوں، یہ والا جملہ جو ہے نا، یہ چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے ان کا، اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ یہ کہیں گے نینا اور شاہ رخ آپ کے گھر میں کیوں آتے ہیں، ہمیں دیکھنا پسند ہے، تو وہ کہہ دیں گی بھائی وہ دشمن بھی میرے گھر آئیں گے میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ اور ڈی ڈی اور ان کی زندگی تو نینا اور شاہ رخ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اسی کے ساتھ بہت سارے کام وہ لوگ ان کے لیے کرتے ہیں، تو ان سے تو لڑائی ہو نہیں سکتی۔ اب رہ گیا، مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا، دوسری طرف سمیہ جی اپنا والوانہ محبت کا اظہار اوپنلی ستارہ یاسین کے ساتھ کرتی ہیں۔ وہ تو شروع سے ہی شادی سے پہلے ہی ان کے تعلقات بنے اس لیے تھے کہ ڈی ڈی کو ذریعہ بنایا جائے مشہوری کا اور ستارہ یاسین کے ساتھ بیٹھا جائے۔ تو ستارہ یاسین نے ان کو ویلکم بھی کیا تھا، مبارکباد بھی دی تھی عید کی۔ تو ایک وقت آئے گا جب چاچو انور تو ستارہ کے ساتھ شاید نہ کھڑے ہوں اور ابو جی بھی نہ کھڑے، لیکن سمیہ جی ضرور پہنچ جائیں گی۔ اور شادی میں بھی سنا یہ لوگ گئے تھے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ فاطمہ ڈی ڈی اس کے وقت کے لیے تیاری کریں، کیونکہ ان کو سب باتیں پتہ ہوتی ہیں، اور سمیہ جی کو ایکسیپٹ کر لے گا خاندان، اور ستارہ یاسین کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی، ان کے گھر میں اٹھ رہی بیٹھ ہوں گی بڑے ادب اداب کے ساتھ، شائنہ ویلکم کے ساتھ۔ تو یہ حالات واقعہ جو ہے نا اس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ باتیں مجھے فیل ہو رہی ہیں۔ ہاں عمر کا تقاضا ہوتا ہے نا، آپ تو ننھی منھی بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی منیاں فیڈر پینے والی ہیں نا، میں تو بہت بڑی ہوں نا، دادی اماں ہوں میں تو جناب دادی اماں تو یہ آئیڈیا لگا سکتی ہے نا، تو میں بتا رہی ہوں ایسا ہونے والا ہے، تو شور شرابہ میں کرتی نہیں ہوں، گالی میں دیتی نہیں ہوں۔ اب لوگ باہر ملک سے باہر بیٹھ کے سمجھتے ہیں ہم چیخیں چلائیں بدتمیزوں کی طرح، تو بھائی ہم بڑے ایٹیٹیوڈ والے ہوں گے، ایٹیٹیوڈ والے ہوں گے، یہ مجھے پسند نہیں ہے بھائی۔ بہرحال جی میرا اپنا لہجہ تو میں نے آپ کو بتایا، تو یہ حالات آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہاں میں یاد دلایا مجھے، یہ جو ساجد بھائی ہیں نا، یہ روزانہ لیمن جوس پی رہے ہیں اور اس میں کالا نمک ملا ملا کے پی رہے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، ان کا بلڈ پریشر سب کے گھر کے ہائی ہوں گے، آپ دیکھ لینا۔ اور ساجد بھائی کا منہ سوجا سوجا سے لگتا ہے نا، یہ اورنج جوس پینا بری بات نہیں ہے،
مگر اس کے ساتھ نمک ایڈ کر کے پینا نہیں، اس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور منہ پھلا پھلا لگتا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے بھی جو شوق چڑھا تھا، میں پوری بوری خرید لائی تھی، کھانے والی میں اکیلی، اور میں نے بھی یہ حرکت کی تھی تو ایسا ہی ہو گیا تھا۔ تو بھائی اب میں نے اورنج لانا چھوڑ دیا ہے اس لیے میں کہہ رہی ساجد بھائی، اور ہاں اس بات سے یاد ہے میں نے وہ کیا ہے، وہ کیا بنایا تھا ستارہ یاسین، موموز کھایا آج میں نے پہلی دفعہ زندگی میں جا رہی تھی بازار، تو وہ مجھے خان صاحب لے کے جا رہے تھے، موموز لکھا ہوا تھا، میں نے کہا یار یہ وہی موموز ہے ستارہ یاسین نے بنایا تھا، اور ہم نے بڑا ریئیکشن دیا تھا کچا کچا تھا، تو میں نے 50 روپے کا ایک تو میں نے چکھنے کے لیے لے لیا، انہوں نے ٹماٹو کیچپ کے ساتھ دیا، دل تو نہیں چاہا کھانے کو کیونکہ وہ میدے کا بنا ہوتا ہے اور کچا ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹیم دیا ہوتا ہے، لیکن میں نے کھایا ٹھیک تھا، اوکے تھا، جس طرح ہم تنقید کر رہے تھے ویسا تو نہیں تھا، لیکن اگر اسے تل لیا جاتا تو پھر وہ کچوری بن جاتا، موموز نہ رہتا۔ بہرحال ٹھیک تھا، اوکے اچھا تھا، بہرحال میں نے ایک ہی کھایا ڈر ڈر کے۔ تو جناب یہ تھا سارے حالات، ساجد بھائی کو تھوڑا دبلا ہونا چاہیے، ستارہ یاسین نے اپنا بزنس کرنا شروع کر دیا، وہ بتا رہی ہیں فارم بنائیں گی، کوئی گاؤں میں زمین لیں گی، کھیتی باڑی شاید اس طرح کا ٹائپ کریں گی، یعنی کہ 1 ملین ہو گئے، ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی کہا جی اس کے 1 ملین ہوتے ہی اس کی انکم میں آگ لگ گئی، آگ نہیں لگی ہوگی، بہرحال اتنا کوئی نہیں، بھائی میں کیا کہوں، سارے برسات آسمان کی چھید اسی کے گھر میں تو نہیں ہوئے نا، تو بہت سے لوگ اپنے پیسے کو وائٹ کرتے ہیں، بلیک منی کو، وہ ان کو مل گئی ہیں، ان کے ذریعے سب کام ہو رہے ہوں گے، بہرحال اتنی زیادہ لگ بھگ یعنی کہ مہینوں میں دنوں میں کام ہوتا ہے، کراچی سے اسلام آباد میں گھر لینا مشکل پڑ گیا تھا، وہ بھی لے لیا، ایک زمین بھی لے لی کراچی میں، پھر دوبارہ زمین لے لی، گاڑی بھی ایک ایسے چل رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں، لیکن ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہمیں کیا، ہمیں تو ویڈیو دیکھنی، ویڈیو میں جو بات ہے بھائی ساجد بھائی کا پیٹ بہت بڑا ہو رہا ہے تو وہ تھوڑا کم کر لیں، سمارٹ بن جائے، البتہ ستارہ یاسین کا پاؤں بہت برا جلا، اس کے باوجود بھی اتنی بھاگ دوڑ وہ کر رہی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اپنے پیر کو آرام دیں، کیونکہ بہت جلا، میں چھوٹا موٹا سمجھ رہی تھی لیکن کافی جلا، اس میں اتنا کام کرنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا، تھوڑا ریسٹ کر کے اپنے پاؤں کو صحیح کر لیں۔ اور پھر یہ دیکھا گیا کہ صوفے تو نیچے آ گئے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، مگر جو پہلے والے صوفے تھے وہ چھپ گئے ہیں، تو سیٹنگ جو ہے نا اس میں چینجنگ ہونی چاہیے، وہ بھی ایک حصہ صوفے نظر آتے تھے تو اچھا لگتا تھا، تو بدلنی چاہیے۔ باقی وہ جو چھوٹی والی ہے نا، اور مصطفیٰ کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ اچھی لگتی ہیں، چھوٹی جو ہے نا اس کی باتیں شرارتی ٹائپ کی، تو آج کا جو ہے نا ولاگ واقعی اچھا لگا، یہ تو میں کہتی ہوں جب اچھا لگے گا تو میں اچھا بولوں گی، جہاں تنقید کرنے کا ہوگا ہم تنقید کریں گے، تو ویل ڈن جی۔ اور وہ لوگ پہنچ گئے، فاطمہ نجمہ والی فاطمہ نجو کی فاطمہ جو ہے آج میک اپ کم کیا ہوا تھا، گاڑی میں ٹرین میں بیٹھی تھی، بہت اچھا لگا، اور وہ اپنے گھر پہنچی، ان کا بڑا اچھا ویلکم ہوا ہے، تو نجو صاحبہ اپنی بیٹی کی محبت میں ملنے بھی آئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، اچھا تھا، ڈی ڈی بھی کا کوئی خاص نہیں تھا، ڈی ڈی کا تو کوئی خاص نہیں تھا، باقی سب لوگ اپنے اپنے مقام پہ آ رہے ہیں، ان کو تو دیکھنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ شاہ رخ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں نے اس پہ لگا دیا MCM پہ نا، اور کسی نے خرید لیا، خریدا وریدا تو نہیں ہے، خود ہی انسان نا MCM میں لگا دیتا ہے، وہاں سے جو ہے کوئی اتنا فائدہ تو نہیں ہوتا، شاید اس میں کوئی چلاکی دکھا رہے ہوں، ماسٹر تو ہیں یہ، لگا بھی دیا ہو تو کوئی اتنی ویلیو تو نہیں ان کی بلاگ کی جو ان کو اس پہ لگایا جائے گا، دیکھیں کیا ہوتا ہے، چلاکی ہے کیا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی روزی قائم رکھے، چلاکیاں ہیں اگر نینا اور شاہ رخ میں تو آپ سے التماس ہے کہ یہ چھوڑ دیں اور اپنے ولاگ بنائیں، اور اپنی ماں بلی کو جو ہے نا اس کی صفائی کا خیال رکھے، بڑے گندا ہوتا ہے یار، گھر میں تم نے کارپیٹ بچھایا ہوا اس میں ان کو زمین پہ رکھتے کھلاتے بھی ہو، اس میں اٹھتے بیٹھتے بھی ہو، کم از کم یہ گند تو نہ دکھاؤ، بہت برا لگتا ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔